ان پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کیا آپ سب جانتے ہیں مایوسی آدھی موت ہے جبکہ امید زندگی کا دوسرا نام؟ کیونکہ مایوسی انسان کے لیے زہر کا کام کرتی ہے جو اسے اندر سے بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے، جبکہ امید انسان کو ہر طرح کے مشکل حالات میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، اسے طاقت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں کا جو تم سے دور چلی جائیں یا تم سے چھن جائیں، چاہے وہ عزت ہو، شہرت ہو، مال و دولت ہو، محبت یا صحت۔ کسی بھی چیز کے چھن جانے کا افسوس مت کرو اور نہ ہی کبھی نا امید ہو، کیونکہ اگر تم کسی چیز کے دور چلے جانے پر نا امید ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنے رب پر اور اس کی رحمت پر یقین ہی نہیں ہے۔ زندگی ہمیں رلا ہی دیتی ہے، چاہے ہم کسی کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہو۔ جس دن آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے پھر آپ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے اور اسے یہاں ضرور ہی آزمایا جائے گا، لہٰذا کبھی بھی مایوسی کا شکار مت ہو۔ زندگی میں غم کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آزمائش سے گزر کر ہی انسان مضبوط ہوتا ہے، لہٰذا کبھی بھی نا امید نہ ہو تاکہ زندگی کے دروازے، خوشیوں کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں۔ انسان کی سب سے بڑی قوت اس کی قوت برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اسی قوت کو بڑھانے کے لیے اسے غم سے، تکلیف سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ بڑا ہی رحمان و رحیم ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ انسان خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ نا امید ہو کر، مایوس ہو کر، غم کو اپنے اوپر سوار کر کے، ڈپریشن اور خوف کا شکار ہو کر وہ اپنی زندگی کے ساتھ نہ صرف زیادتی کرتا ہے بلکہ اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ سے نا امید ہونا اپنے مستقبل سے نا امید ہونا ہے، اور جب آپ کسی بھی مشکل کے آنے پر، کسی بھی چیز کے چھن جانے پر ہمیشہ پر امید رہتے ہیں اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتے تو آپ زندگی میں ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ زندگی میں ناکام نہیں ہونا چاہتے تو کبھی بھی مایوس مت ہو، کیونکہ مایوسی ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب بھی ہمیں اپنی زندگی میں کسی مشکل حالات یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ہماری بہت ہی کوئی پیاری چیز ہم سے چھن جاتی ہے تو ہم بہت ہی جلدی ہمت اور حوصلہ ہار دیتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ بحیثیت مسلمان یہ بات بالکل بھی ہمیں زیب نہیں دیتی، کیونکہ ایک مومن کے پاس امید رکھنے کے لیے اللہ موجود ہے اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسلام میں مایوسی کو کفر بھی اسی لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ مایوسی کی حالت میں انسان کے اندر اس پر یقین بہت ہی زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے بھی اسے تنہا چھوڑ دیا ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس کا ساتھ دے۔ وہ مسلسل منفی سوچوں کا شکار رہتا ہے اور ان نیگیٹو سوچوں کا ایک طوفان اس کے دماغ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنے آس پاس ہر طرف گھپ اندھیرا نظر آتا ہے، اس کو اس اندھیرے سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مایوسی صرف ایک کیفیت کا نام ہے، آپ بآسانی اس سے نکل سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی مایوسی کی حالت میں آپ کے ذہن میں کوئی منفی خیال آئے تو آپ اسے مثبت خیالات سے بدلنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی میں ہر طرف سے مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا اللہ تو مجھے اس مشکل کے، اس پریشانی کی دلدل سے نکال، میرے اندر یقین کمزور پڑ رہا ہے، وسوسوں نے، خوف نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اپنے رب کو بتائیں کہ یا اللہ کہ میں اس مشکل حالات میں مایوسی کا اس قدر شکار ہو چکا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر لیا ہے، اے میرے بنانے والے میری زندگی کو پھر سے خوبصورت بنا دے، اے میرے اللہ مجھے اس مشکل حالات سے نکال اور مایوسی کو میرے اندر سے ختم کر دے۔ جب آپ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اور اللہ سے دل کے قریبی تعلق کے ساتھ جڑ کر اس سے کچھ مانگتے ہیں تو یقین جانیں آپ کے اندر ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اندر یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کے اندر یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ضرور میرا اچھا وقت آئے گا اور یہ مشکل کے بادل ضرور چھٹ جائیں گے، یہ غم کے بادل ضرور چھٹ جائیں گے۔ یہی یقین آپ کو ہر مشکل راستے پر آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جب آپ تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، مضبوط کر لیتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی مقام پر ناکامی کا شکار نہیں ہوتے، ہمیشہ زندگی میں آگے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے بہت ضروری ہے کہ کبھی ہمت نہ ہاریں